غزوہ احد کا تعارف۔ مدینہ منورہ کی شمالی جانب ایک عظیم الشان پہاڑ ہے جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ اس خوش نصیب پہاڑ کا نام احد ہے۔ ہجرت کے تیسرے سال اس پہاڑ کے دامن میں ایک عظیم معرکہ پیش آیا جسے غزوہ احد کہا جاتا ہے۔ غزوہ احد کے اسباب یہ تھے کہ ایک سال پہلے میدان بدر میں 70 کفار قتل اور تقریباً اتنے ہی گرفتار ہوئے۔ قتل ہونے والوں میں اکثر قریش کے سردار تھے۔ اس بنا پر مکہ کے ہر گھر میں افسوس کا سماں تھا اور دلوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی تجارتی شاہراہ بھی منقطع ہو چکی تھی اور دنیا بھر کے بت پرستوں سے ملنے والے نذرانے بھی موقوف ہو گئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف 3000 افراد پر مشتمل ایک لشکر تیار کیا جو اسلحہ سے لیس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر پہنچی تو حالات سے آگاہی اور تحقیق کے لیے نمائندوں کو بھیجا۔ انہوں نے کفار کی زبردست تیاری سے آگاہ کیا تو جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس پر یہ کلمات جاری ہوئے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہم بک اجول و بک اصول، ہمیں اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اے اللہ، میں تیری مدد کے ساتھ حملہ اور دشمنوں کا مقابلہ کرتا ہوں۔ تحقیق و تفتیش کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ فرمایا۔ یہ رائے بھی پیش ہوئی کہ حکمت عملی کے تحت مدینہ منورہ میں مورچہ بندی کر کے کفار کا مقابلہ کیا جائے، مگر شہادت کے لیے بیتاب حضرات کا اصرار تھا کہ شہر سے باہر نکل کر جہاد کیا جائے تاکہ کفار یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان سے ڈر گئے ہیں۔ چنانچہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ حضرات کی رائے کو اختیار فرماتے ہوئے شہر سے باہر جانے کا فیصلہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگی لباس زیب تن فرمایا اور شوال المکرم کے دوسرے عشرے میں احد کی طرف روانہ ہوئے۔ روانگی کے وقت ہمراہ کی تعداد 1000 تھی۔ راستے سے منافقین کا گروہ عبداللہ بن ابی اپنے 300 چیلوں کے ہمراہ واپس پلٹ آیا۔ اب ساتھ جانے والے تقریباً 700 مخلص صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تھے۔ تازہ صورتحال کے مطابق کفار کی تعداد مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ تھی اور اسلحہ کے اعتبار سے بھی دونوں فوجوں کا کوئی تقابل نہیں تھا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کے قریب احد کے پاس پہنچے۔ اذان و اقامت کے بعد مشرکین کے سامنے باجماعت نماز فجر ادا کی گئی۔ نماز کے بعد جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایمان افروز خطبہ ارشاد فرمایا جس کا آغاز یوں تھا، یا ایھا الناس اوصیکم بما اوصانی اللہ فی کتابہ من العمل بطاعتہ والتناہی عن محارمہ، لوگوں میں تمہیں اسی بات کی تاکید کرتا ہوں جس کی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں مجھے تاکید فرمائی ہے کہ فرما برداری کرو اور حرام کردہ چیزوں سے باز رہو۔ پھر اس خطبہ میں جہاد، صبر و یقین، باہمی اختلاف سے بچنے، درود پاک پڑھنے، نیک کام کرنے وغیرہ کی تربیت کرنے کے بعد آخری جملے یہ ارشاد فرمائے، والمؤمن من المؤمنین کالرأس من الجسد اذا اشتکا تداعی علیہ سائر الجسد والسلام علیکم، یعنی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمانوں سے تعلق اسی طرح ہے جیسے سر کا جسم سے تعلق ہے، جب سر بیمار ہو تو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے، والسلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار سیدنا ابو دجانہ سماک بن خرشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ وہ کفار پر رعب ڈالنے کے لیے اکڑنے اور اترانے کے انداز میں چلتے ہوئے بہادری کے اشعار پڑھتے میدان جنگ کی طرف نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کو پسند فرمایا۔ دیگر غزوات کی طرح اس موقع پر بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نہایت دلیری و جاں بازی سے جہاد کیا، حتیٰ کہ بہت جلد کفار کو شکست ہو گئی اور وہ میدان سے بھاگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایک حالت پر رکھ کر نہیں آزماتا، کبھی خوف سے آزمائش ہوتی ہے اور کبھی امن سے، کبھی دولت کی فراوانی سے پرکھا جاتا ہے اور کبھی تنگ دستی سے، کبھی فتح کے ذریعے امتحان لیا جاتا ہے اور کبھی شہادت و نقصان کے ذریعے۔ رب کریم نے بدر میں شاندار فتح کے ذریعے آزمایا، اب اس کی مشیت تھی کہ شہادت و نقصان کے ذریعے آزمایا جائے۔ اس آزمائش کا ظاہری سبب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چوٹی پر 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ مقرر کیا اور سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا سربراہ بنا کر تاکید فرمائی کہ کچھ بھی ہو جائے
تم نے اسی مقام پر ڈٹے رہنا ہے۔ کفار کی بگدڑ اور مسلمانوں کے فاتحانہ مناظر دیکھ کر ان میں سے بعض حضرات نے سوچا کہ فتح ہو گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم پورا ہو چکا ہے اور اب یہاں رکنے کی ضرورت نہیں، اب ہمیں بھی بھاگتے کفار سے ان کا اسلحہ وغیرہ چھیننا چاہیے تاکہ آئندہ ہمارے اور دیگر مسلمانوں کے کام آئے۔ چنانچہ غلط فہمی میں سوائے چند حضرات کے وہاں پر مقرر افراد بھی باقی مسلمانوں کے ساتھ مال غنیمت جمع کرنا شروع ہو گئے۔ لشکر کفار کا ایک افسر خالد بن ولید یعنی جسے اسلام قبول کرنے کے بعد سیف اللہ کا لقب ملا، پہاڑ کی بلندی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے فوراً ہی اس درہ یعنی چوٹی کے راستے سے فوج لا کر مسلمانوں کے پیچھے سے حملہ کر دیا، جس سے اس چوٹی پر موجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شہید ہو گئے۔ اب کافروں کے لیے یہ راستہ صاف ہو گیا اور بھاگتی فوج نے اسی جانب سے سخت حملہ کر دیا۔ مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف تھے، پیچھے پلٹ کر دیکھا تو تلواریں چھائی ہوئی تھیں اور کفار دونوں طرف سے مسلمانوں پر حملہ کر رہے تھے۔ اسی دوران افواہ پھیلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اس افواہ کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر جو کیفیت طاری ہوئی اسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ بڑے بڑے بہادر مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ انہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں، چنانچہ وہ پریشانی کے عالم میں ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ اس صورتحال میں بھی متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے آپ کے گرد حلقہ بنا کر بہادری اور جانثاری کے ایسے نقوش چھوڑے جن کی مثال نہیں ملتی۔ اس موقع پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا سیدنا امیر حمزہ سمیت بڑی تعداد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شہید ہوئے۔ زخمیوں کی بہت کثرت تھی اور خود جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان عالی شان کو بھی شدید تکلیف پہنچی۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر سکینہ، سکون و اطمینان نازل فرمایا اور کفار اپنے مقصد میں ناکام و نامراد ہو کر واپس لوٹے۔ مولانا حافظ محمد نوید محمدی سیفی نے خوب کہا، جلوہ نما سرکار تھے میدان احد میں اور 700 حبدار تھے میدان احد میں، جو 3000 آئے تھے اسلام مٹانے، وہ شر کے پرستار تھے میدان احد میں۔ اللہم بک اجول و بک اصول پڑھتے شہ ابرار تھے میدان احد میں۔ اصحاب نبی پاک کی للکار امت سے ڈرتے سبھی کفار تھے میدان احد میں۔ ام نبی وہ شیر خدا شیر شہیدیں، آقا کے فداکار تھے میدان احد میں۔ جو کاٹتے اعداء کو تھے ہر بار پلٹ کر، وہ حیدر کرار تھے میدان احد میں۔ ایماں بو دجانہ کے ترانوں سے ہے تازہ، کیا خوب وہ اشعار تھے میدان احد میں۔ پھر حضرت مصعب نے پیا جام شہادت، جو پیکرے انوار تھے میدان احد میں۔ حق کے لیے دیتے تھے جو نذرانے میں جانے، جنت کے طلبگار تھے میدان احد میں۔ دیتے ہیں مزاروں سے سلاموں کا جواب اب بھی، جو حق کے وفادار تھے میدان احد میں۔ کرتا ہے انہیں پیش سلامی یہ نوید اب، جو عشق کا معیار تھے میدان احد میں۔